الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 پڑھی گئی. بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے اور اللہ بنی اسرائیل کے واقعات اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے بنی اسرائیل والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. کل بنی اسرائیل کی ایک جھوٹی آرزو کا تذکرہ آیا تھا، من گھڑت آرزوئیں جو انہوں نے بنا رکھی تھی کہ جنت کے صرف ہم ہی مستحق ہیں، بالفرض اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو ہم چند روز یا چند دنوں کے لیے جائیں گے. اللہ نے اعلان کر دیا اپنے ضابطے کا، اور وہ ضابطہ یہ ہے جنت میں جانے کا، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے. جنت میں جانے کا ضابطہ، کامیابی کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے. اس کا اللہ نے قرآن میں بار بار اعلان کیا ہے. اللہ کے نزدیک نبی کی رشتہ داری بھی جنت میں لے جانے والی نہیں ہے. چنانچہ واقعات ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود ناکام ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے اس قانون پہ نہیں اترا. ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے نبی کا بیٹا ہونے نے اس کو نہیں بچایا. لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ جو اللہ کا ضابطہ ہے کامیابی کا، وہ زندگی میں نہیں ہے، تو اللہ نے لوط علیہ السلام کی بیوی کو ناکام کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے والد اتنے اولو العزم پیغمبر، وہ بھی جنت میں جانے سے رہ گئے، اس لیے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ان کی زندگی میں نہیں آیا. تو اللہ نے ان کی جھوٹی آرزوؤں کی پول کھول دی کہ جنت میں جانے کے لیے نہ ہماری کسی سے رشتہ داری ہے. ہم نے اپنے قرآن، اپنے پاک کلام میں ایک ضابطہ، ایک قانون بیان فرما دیا ہے کہ جس کو جنت چاہیے وہ آ جائے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کی پابندی کرے، جنت اس کی ہو جائے گی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، آج جو آیت پڑھی گئی ہے، بنی اسرائیل سے اللہ نے کئی عہد اور معاہدے لیے ہیں. پیچھے ایک آیا تھا، پیچھے بھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کے الفاظ سے کہ ہم نے تم سے عہد لیا، اور جب تم نے نہیں مانا، اس میں رد و بدل کیا، تو ہم نے تم پر پہاڑ کو معلق کر دیا، لٹکا دیا. تو اللہ نے بنی اسرائیل سے کئی عہد لیے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کی ایک خاص صفت تھی، معاہدے کو توڑ دینا. قول و قرار جو آپس میں ہوتا ہے، بات جو پکی ہوتی ہے، اس کا لحاظ نہ رکھنا، یہ یہودیوں کی خاص صفت تھی. بتاؤ حضور کی امت میں ہے یا نہیں؟ ابھی مسلمان اپنی بات کا اس زمانے میں پکا ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. بلکہ غیر ایمان والا ایک وقت کے لیے اس زمانے میں اپنی بات کا پکا ہوگا کہ تم کو جو بول دیے وہ کریں گے، لیکن ایمان والے کی بات کا خود ایمان والے کو بھروسہ نہیں ہے. اور اس میں بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کا جتنا اسلامی لباس، وہ اتنا ہی بات میں کچا. جس کا جتنا اسلامی لباس، سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، کرتا پاجامہ پہن رکھا ہے، بعض مرتبہ عمامہ بھی باندھ رکھا ہے، اور پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہارا کام پرسوں کے دن ہو جائے گا. تو وہ حیدرآباد والا پرسوں کبھی آتا ہی نہیں. پرسوں حیدرآباد میں پرسوں بولے تو بہت دن کے بعد، اپنے یہاں پرسوں بولے تو اگلے دن کے بعد. تو امت کا یہ حال ہو گیا. تو اللہ اسی لیے سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری رشتہ داری نہیں ہے تمہارے سے بھی، بھلے تم نبی کی امت ہو، اگر تم بنی اسرائیل والے اعمال اپناؤ گے
تو جیسے بنی اسرائیل پر ہم کو غصہ آیا تھا، غضب نازل کیا تھا ہم نے، تم پر بھی کریں گے۔ آج اللہ کا جو غصہ ہے امت محمدیہ پر، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اعمال یہودیوں والے، نصرانیوں والے امت محمدیہ اپنا چکی۔ تو اس میں سے ایک عمل یہ ہے قول و قرار کا پاس و لحاظ نہ رکھنا۔ کسی سے کوئی بات، کوئی معاہدہ کر لیا ہے تو اس کا پاس و لحاظ نہ رکھنا یہودیوں کی خاص صفت تھی۔ کیا تھی؟ خاص، عادی بن گئے تھے وہ اس کے کہ بات طے کرنا پھر اس کے بعد توڑ دینا۔ تو اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں حضور کے زمانے کے یہودیوں سے کہ دیکھو تمہارے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے، تم بھی ایسے ہی ہو۔ تمہارے باپ دادا حضور کے زمانے میں تھوڑی تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ تو بہت پہلے آگے چلے گئے، لیکن ان کو بتلا رہے ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی وہ تمہارے ہی باپ دادا تھے، حضور کے زمانے کے یہودیوں کو بتلا رہے۔ کیا تھے وہ عہد اور معاہدہ؟ اللہ نے جو بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کرایا تھا کیا تھا کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لائے ہیں آپ پر، آپ کے نبی پر بھی ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تم کو یہ کام ضرور کرنا پڑے گا، تبھی اپنی بات پکی ہے۔ فرمایا کون سے کام کرنا پڑے گا اللہ بتلا دو۔ اللہ نے فرمایا سنو، لا تعبدون الا اللہ۔ پہلا بیان شروع کیا توحید سے کہ ایک تو اپنا آپس کا معاہدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرنا، اسی کا نام ہے توحید۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بات سکھلائی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، اور اللہ نے اس کو دو ڈھنگ سے بیان کیا قرآن میں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ مثبت کہتے ہیں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اور منفی کہتے ہیں لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ آسان مثال اس کو سمجھنے کے لیے یوں کہو کہ دیکھو اپنے گھر کا ہی کھانا کھانا، باہر کا کھانا نہیں کھانا۔ تو پہلے والے میں کیا ہے اپنے ہی گھر کا کھانا، بعد میں کیا ہے باہر کا نہیں کھانا، دونوں کا مطلب یہ ہے نا۔ تو لیکن بات مضبوط ہو جاتی اس سے، اپنے ہی گھر کا کھانا باہر کا نہیں کھانا، تاکید آ گئی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو میری ہی عبادت کرنا، اپنے رب کی ہی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا۔ اللہ نے سمجھایا تھا بنی اسرائیل کو، لیکن آگے چل کے بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور کیوں بنایا معلوم؟ تورات کا کوئی حافظ نہیں تھا، قرآن کے حافظ تو تم کو بے شمار مل جائیں گے، تورات کا کوئی حافظ نہیں تھا۔ عزیر علیہ السلام کو تورات یاد تھی، تو اللہ کی کتاب یاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے سوچے کہ یہ تو اتنی اونچی شخصیت ہے، ضرور یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اسی لیے ان کو اللہ کی کتاب یاد ہو گئی۔ 10ویں پارے میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہہ دیا کہ عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا۔ یہودی اس سے مکر گئے۔ ہمارے زمانے کے مسلمانوں کو اللہ قرآن میں یہی بول رہے ہیں اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کرنا۔ جب تم نے کلمہ پڑھا تو مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ ارے کہاں جا رہا ہے؟ اس کو ذرا سا معلوم پڑ گیا عامل صاحب کے پاس، وہاں چلے جائے گا۔ ذرا سا معلوم پڑ گیا فلاں قبر پر علاج ہوتا، قبر پر جائے گا۔ ذرا سا معلوم ہوا کسی بزرگ کا، وہاں چلے جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ میرے پیروں میں سجدہ کرو، سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ویڈیو یوٹیوب پر وائرل ہوتے رہتے ہیں کہ بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان اس کے سامنے سجدہ کر رہا۔ سجدہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تو سجدہ کر کے گویا وہ عبادت ہی کر رہا غیر اللہ کی۔ تو صاف قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اچھا کیوں بولے اللہ نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا؟ اس کو اللہ نے سمجھایا ہے قرآن میں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ جب اللہ نے خود اپنی پہچان کرائی ہے، کیسے پہچان کرائی ہے؟ نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین، تم کو اللہ ہی کی عبادت اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ اللہ کیا ہے؟ پالنے والا اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، تم پر رحم کرنے والا بھی اللہ ہے۔
تیسرا اللہ نے بتلایا مالک یوم الدین، تمہارا مالک بھی اللہ ہے۔ پھر آپ قرآن پڑھتے جائیں گے تو قرآن میں مختلف جگہ اللہ سمجھاتے رہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر بھی صرف اللہ ہی ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے جاؤ، اللہ خود اپنا تعارف کراتے رہتے کہ تم میری عبادت کیوں کرو، اس لیے کہ تمہارا سب کچھ میں ہی ہوں۔ تو جب تمہارا سب کچھ، تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ، تمہارے پیدا کرنے کا، تم کو پیدا کرنے کا ذریعہ، تم کو کھلانے کا ذریعہ، تمہارے لیے دنیا کی تمام نعمتیں مہیا کرنے کا ذریعہ میں ہوں، تو پھر تم مجھے چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ تو بنی اسرائیل سے ایک عہد یہ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ آگے چل کے بنی اسرائیل نے اس کو چھوڑ دیا، غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ امت محمدیہ سے بھی اللہ نے حضور کے واسطے سے یہ عہد لیا ہے، اس لیے کہ جو عہد، یہ جو باتیں آگے آ رہی نا، یہ ہر نبی سے اللہ نے یہ عہد لیا ہے۔ شریعت جو تھی تھوڑا سا رد و بدل شریعتوں میں ہوتا تھا، ورنہ تمام احکام، اکثر احکام ہر نبی کی شریعت کے ایک جیسے رہیں، خاص طور سے والے جو آج کے سبق میں آ رہے، جس میں سے پہلے والا معلوم و توحید، تو ہر نبی کی توحید کی دعوت ایک جیسی تھی، سب یہ بولا کرتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ایک سبق مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا اپنی زندگی میں کہ مر جائیں گے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو اللہ سے کیا ہوا تم نے وعدہ توڑ دیا، اور جب تم نے وعدہ توڑ دیا تو پھر اب جنت میں جانے کے مستحق نہیں رہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ دوسرا اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا وبالوالدین احسانا، بنی اسرائیلیوں اور کیا کرو گے تم؟ اپنے والدین کے ساتھ، وذی القربا رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ ہے کوئی مذہب اتنا اچھا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، سب کو اللہ نے گھیر لیا کہ تم مسلمان ہو، اللہ پر ایمان لائے ہو تو تم کو یہ کرنا ہی پڑے گا، یہ اللہ وعدہ لے رہے ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان۔ اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، اللہ نے اپنے بعد فوراً والدین کا تذکرہ شروع کر دیا، اپنے بعد فوراً والدین کا تذکرہ، اس لیے کہ والدین کی تربیت میں خدا کی تربیت کا نمونہ ہے، والدین کی تربیت میں خدا کی تربیت کا نمونہ ہے۔ کیسے؟ اللہ جب کسی کو پیدا کرتے ہیں تو اس سے کچھ لیتے ہیں کیا؟ ارے بھئی دنیا میں آنے سے پہلے فیس لیتے کیا اللہ؟ کہ بھئی تم دنیا میں جانے والے ہو، ماں باپ کو بول کے پہلے 1000 ٹرانسفر کرو، فیس نہیں لیتے اللہ، نہیں لیتے نا۔ تو ماں باپ بھی اپنے بچے سے فیس لیتے کیا؟ نہیں، ماں باپ اپنے بچے کی پرورش بے لوث کرتے ہیں، دل و جان سے کرتے ہیں، اپنے بچے کے لیے سب کچھ مہیا کرتے ہیں۔ اللہ کی پرورش بھی ایسی، اللہ ہوا چلا رہے ہیں، پانی کا نظام چلا رہے ہیں، آکسیجن چلا رہے ہیں، غلہ پیدا کر رہے ہیں، اپنی قدرت سے پھل فروٹ پیدا کر رہے ہیں، لے رہے اللہ کچھ، وہ الگ بات ہے تم کھانے کے لیے خرید رہے ہو، لیکن اللہ نے ایسی پرورش کا نظام چلایا۔ تو والدین بھی اپنی اولاد کی ایسی ہی پرورش کرتی ہیں، بے لوث مشقتیں برداشت کرتی ہیں اپنے بچے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ اچھا حسن سلوک کہتے کسے؟ حسن سلوک میں 3 باتیں آتی۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ نمبر 1، ایذا نہیں پہنچانا، والدین کو تکلیف نہیں پہنچانا، سب سے کم درجہ۔ تمہارے سے کچھ نہیں ہو رہا اپنے والدین کے بارے میں تو ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، نہ قول کے ذریعے نہ عمل کے ذریعے۔ تمہارے والدین کو یہ لگنا کہ اپنے بیٹے سے نہ اپنے کو فائدہ پہنچ رہا نہ نقصان، ادنا درجہ ہے کہ اپنے والدین کو اپنی ذات سے نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، ایک چیز۔ نمبر 2، حسن سلوک، دوسرا درجہ خدمت مالی، مال کے ذریعے اپنے والدین کی خدمت کرنا اگر وہ مال کے مستحق ہے۔
بچے جوان ہو گئے، الگ رہنے لگے، مالدار ہو گئے، والدین غریب رہ گئے، دوسرے بھائی کے ساتھ رہ رہے ہیں، تمہارا کام ہے اپنے پیسوں کے ذریعے اپنے والدین کی خدمت کرو۔ دو باتیں ہوئے، تکلیف مت پہنچاؤ، مال کے ذریعے خدمت کرو۔ تیسری بات، اپنے والدین کی خدمت جان کے ذریعے کرو، جانی خدمت۔ ابا کا پیر دکھ رہا دبا دو، سر دکھ رہا سر میں تیل لگا دو۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو لگاتے ہیں سر میں تیل، پیر میں نہیں؟ ابا بیٹھے ہوئے کرا رہے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے، لیکن بیٹے کو شرم آ رہی، باپ کی خدمت کرتے ہوئے شرم آ رہی۔ اور جب باپ بچپن میں بیٹے کا پاخانہ دھو رہا تھا، ماں بچپن میں بیٹے کا پاخانہ دھو رہی تھی، تو ان کو شرم نہیں آ رہی تھی، ان کو معلوم تھا کہ میرا ہی بچہ ہے۔ ایسے ہی جو ہم نے ابھی عرض کیا کہ اللہ اور والدین پرورش کرنے میں بے لوث ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی کسی مخلوق پر حسد نہیں کرتے کہ یہ ترقی کیوں کر رہا، ایسی والدین اپنی کسی بچے کی ترقی پر حسد نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ سب سے زیادہ ترقی کرے، میرا بچہ سب سے زیادہ ترقی کرے۔ والدین دعائیں بھی کرتے ہیں، اس پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کائنات میں اللہ رسول کے بعد بچوں کے لیے سب سے اونچا مقام والدین کا ہے، اسی لیے اللہ نے یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف بنی اسرائیل کو تاکید نہیں کر رہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ بتلایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حضور کی خدمت میں آئے۔ اچھا، پھر والدین میں سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ماں کا ہے کہ باپ کا ہے؟ ماں کا ہے مقام بڑا کہ باپ کا؟ حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے، یعنی میں اچھا برتاؤ کس کے ساتھ زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا امّ کا، تیری والدہ۔ پھر یہی سوال دہرایا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر یہی سوال تیسری مرتبہ دہرایا، حضور نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھے مرتبہ بھی فرمایا کہ تیرا والد، تیرے باپ۔ تو پتہ چلا کیوں۔ اچھا، پھر والدہ کو مقدم کیوں کیا، والد کو مؤخر کیوں کیا؟ اس میں بھی پوائنٹ دیکھو۔ تمہاری پیدائش کے اندر، تمہاری بولے تو سب انسانوں کی، مطلب یہ جو بیٹھے ہوئے ان کو نہیں بول رہا میں، جتنے انسان ہیں ان کی پیدائش میں بڑا رول باپ کا رہتا کہ ماں کا رہتا؟ کس کا رول رہتا؟ 9 مہینے 10 دن بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا کہ باپ کے؟ ماں کے پیٹ میں رہتا نا۔ پھر 9 مہینے 10 دن اس ماں سے پوچھو کہ جس لمحہ بچے کا حمل ٹھہرتا ہے ماں کی پیٹ میں، اسی وقت سے اس کو تکلیف شروع ہو جاتی، قے کا آنا، کھانے کا اچھا نہ لگنا، کھانے سے پرہیز، اور اس کے بعد جی مچلانا، پیٹ میں درد رہنا، پاؤں میں درد رہنا، سر بھاری لگنا، اس کے باوجود وہ کام کاج میں لگے رہتی۔ پھر اس کے بعد پیٹ میں بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو سنبھالنا، اس کو لے کر مشقت سے سفر کرنا۔ اس لیے قرآن نے واضح الفاظ میں دوسری جگہ بیان کیا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ تیری ماں نے بچے کو اپنے پیٹ میں مشقت کے ساتھ اٹھا کے بھی رکھا اور پیدا بھی مشقت کے ساتھ کرا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے وقت کی تکلیف، وہ اپنے آپ محاورہ ہے نا کہ جو جنتا اسی کو احساس ہوتا۔ جننا برا لفظ نہیں ہے، اصل اردو کا فصیح لفظ پیدا کرنے کا یہی ہے۔ تو بولتے نا اپن ہم محاورہ ہے کسی چیز پر کہ بھئی جو محنت سے کوئی چیز لاتا اس کی قدر اسی کو ہوتی۔ تو ایسے ہی وہ درد ذہ جسے کہتے ہیں، پیدائش کا جو درد ہوتا ہے، بچے اس کا بھی حق ماں کا نہیں ادا کر سکتے۔ یہ تو پیدائش تک۔ پیدائش کے بعد جب بچہ دنیا میں آیا، چھاتی سے دودھ کس کے پیا؟ ماں کے چھاتی سے دودھ پیا۔ اس کو پوچھو کہ بچہ جب ماں کی چھاتی کو چوستا ہے اور دودھ ختم ہو جاتا ہے تو ماں کے بدن میں کیسا کرنے لگتا ہے، کیسے اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ سہتی ہے، گیلے بستر پر سوتی ہے، ٹھنڈ کے اندر، پریشانی کے اندر پاخانہ رات میں اٹھ کر بچے کا پاخانہ دھوتی ہے، اتنے سارے مجاہدے برداشت کرتی ہے۔ تو بتاؤ وہ ماں اس بات کی مستحق ہے یا نہیں کہ اس کے ساتھ جوان ہونے پر بچے اچھا برتاؤ کرے؟ لیکن افسوس، صد افسوس اس بات پر ہے، واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں، مسلمان جن کو قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے،
اور یہ بتلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان معاہدے کو توڑ دیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا۔ یورپ بنی اسرائیل بولے تو یہی یہود اور نصارہ، آج دیکھو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا، اولڈ ایج ہاؤس بنا دیا کہ بوڑھے ہو گئے وہاں لے آ کے پھینک دو، بوڑھے ہو گئے اب ان کی خدمت کی ضرورت نہیں، خادمہ لگا دو، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں میں بھی یہ بات دھیرے دھیرے رائج ہوتی جا رہی کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان سے اب بچوں کو چڑن ہو رہی، بہو ایسا کچھ ڈال دیتی ہے کان میں کہ ماں باپ سے بچے کو نفرت ہو رہی، ابا تم خاموش رہا کرو، تو باپ اپنے گھر میں دبک جاتا، سہ جاتا کہ میرا گھر ہے اور میرا بچہ میرے کو بول رہا ابا تم کیا کرو، خاموش رہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ابا کو بڑبڑ کرنے کی عادت ہوتی ہے، ابا کا بڑبڑ پن سنتے رہتا ہے آدھے گھنٹے تک، بھائی باہر تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے رہتا دوستوں کے ساتھ تو پیر نہیں دکھتے، اور ابا اور اماں آدھا گھنٹے باتیں کر رہے تو برا لگ رہا کہ ابو تم کتنا بولتے، خاموش رہا کرو نا۔ خیر، تو قرآن تربیت کر رہا ہے ہر زمانے کے مسلمانوں کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک یہ ہے کہ ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، مالی خدمت کرو، بدنی خدمت کرو۔ ماں باپ کے اندر ماں کا درجہ باپ سے بڑھا ہوا ہے، ہاں عزت اور احترام باپ کا بھی کریں گے، ارے تجھے نہیں بولیں گے باپ کا بھی بہت بڑا درجہ ہے، لیکن ماں کو مقدم کیوں کیا، ہم نے اس کی وجوہات یہ بتلائی جو قرآن سے ثابت ہے۔ 2 باتیں ہوئی، 2 معاہدہ، اللہ نے جو عہد لے رہے، اللہ جو وعدہ لے رہے بنی اسرائیل سے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسری بات وذی القربیٰ، رشتہ داروں کو بھی بھول نہیں جانا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک میں یہی ہے، رشتہ داروں کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ رشتہ داروں کو تکلیف، رشتہ دار 2 قسم کے رہتے، ایک رشتہ دار محرم اور ایک نامحرم۔ محرم کا مطلب ہوتا ہے اپنے ایسے رشتہ دار جن سے اپنا نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے آدمی کا نکاح نہ ہو اس کو محرم کہتے ہیں۔ کس سے نکاح نہیں ہوتا؟ اس کی ماں ہے، یہ تو ماں ہو گئی، بہن ہے، بیٹی ہے، اسی طریقے سے پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ سب محرم ہیں۔ اور غیر محرم جس سے آدمی کا نکاح ہو سکتا، چچا کی لڑکی، ایسی لڑکی ہے تو چچا کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، ماموں کی لڑکی، خالہ کا لڑکا، خالہ کی لڑکی، تو اس شارٹ میں سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جس سے اپنا نکاح ہو سکتا اس کو کہتے ہیں غیر محرم، اس سے پردہ لازم ہے۔ تو دونوں رشتہ دار ہوئے، دونوں رشتہ داروں کے ساتھ قرآن کہتا ہے اچھا سلوک کرنا۔ وہاں پر بھی اچھا سلوک یہی ہے کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ رشتہ داروں میں کتنے جھگڑے چل رہے امت مسلمہ میں، عدالتیں پریشان ہیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ مسلم عدالتیں بنی ہوئی ہے، دارالقضاء بنے ہوئے، تو بہت سارے کیس یہیں نمٹ جا رہے، ورنہ وہ خود پریشان ہے کہ مسلمانوں تم کتنا لڑتے آپس میں، 2 فٹ زمین کے لیے لڑتے، تھوڑے سے آنگن کے لیے لڑتے، ہے کون؟ دونوں ایک باپ کے بیٹے، سگے بھائی لڑ رہے، تو غیر قوم بھی ہنس رہی۔ تو فرمایا اچھا سلوک کرو، تکلیف مت پہنچاؤ، مالی مدد کر دو، ایثار کر دو۔ 3 ہو گئے، 3 معاہدے۔ نمبر 4 والیتامى، اچھا سلوک کس کے ساتھ کرنے کا حکم ہے؟ یتیموں کے ساتھ بھی۔ امت میں ضرور یتیم بھی ہوں گے، تو جو یتیم کسے کہتے ہیں یتیم سمجھنا ضروری ہے۔ جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جاتی ہے، جیسے بکری ہے، بکرا ہے، تو بکری کے بچے، باپ کا پتہ نہیں رہتا جانوروں میں، رہتا؟ ارے باپ کا پتہ نہیں رہتا، ماں کا پتہ رہتا۔ مرغی کے ساتھ بچے گھوم رہے، بکری کے ساتھ بچے گھوم رہے، ان کے ابا کا ان کو معلوم نہیں رہتا کون ہے۔ تو ماں کے اندر یتیم، جانوروں کے اندر یتیم وہ کہلاتا ہے جس کی ماں مر جائے، اور جو جمادات ہے اس میں یتیم وہ کہلاتا ہے جس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہ موجود ہو۔ در یتیم جسے کہتے ہیں، اونلی 1 پیس، اور کچھ ہے ہی نہیں مارکیٹ میں، وہ اکیلا ہی ہے، اس کو کہتے ہیں یتیم۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے نا، در یتیم، کوئی ہے ہی نہیں حضور کے جیسا دنیا کے اندر، کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں۔ انسانوں میں یتیم کسے کہتے ہیں؟ انسانوں میں یتیم اسے کہتے ہیں جس کے باپ کا انتقال ہو جائے اور بچہ ابھی نابالغ ہو، باپ کا انتقال ہو جائے اور بچہ نابالغ، یعنی 15 سال سے کم عمر کا ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا، یہ ہے یتیم۔ اب دیکھو اسلام اور قرآن کا کتنا اچھا پیغام
چونکہ نابالغ ہے اور باپ ابھی تک اس کی پرورش کر رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، بچہ چھوٹا ہے، ابھی وہ 15 سال کی عمر میں کچھ کر نہیں پائے گا، 15 سال کی عمر میں خود سے کوئی محنت اچھے سے کر نہیں پائے گا، اس کی تعلیم میں حرج ہوگا، تو مسلمانوں کو کام پہ لگا دیا کہ تمہارے درمیان جو یتیم ہے نا، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ان کی مالی خدمت کرنا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا، پیسوں کے ذریعے ان کی مدد کرنا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانا، یہ ساری چیزیں یتیم کے ساتھ حسن سلوک میں داخل ہیں۔ پھر یتیم کے فضائل اپنی جگہ ہیں، یتیم کے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار ہیں، تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر فرمایا والمساکین، مسکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ایک ہوتا ہے مسکین اور ایک ہوتا ہے فقیر۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس کے لیے کافی نہ ہو، کما رہا، مثال کے طور پر 1 روپیہ کما رہا، خرچہ اس کا 1.5 روپے، تو بچے گا کہ کچھ نہیں، کما رہا ہے، پیسے ہے اس کے پاس میں، لیکن اہل و عیال کے لیے، اپنے لیے وہ پیسہ ناکافی ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن کی زبان میں مسکین۔ ہے تو اس کے پاس میں لیکن ناکافی ہو رہا، اہل و عیال زیادہ ہونے کی وجہ سے یا اس کی تنخواہ پیمنٹ کم ہونے کی وجہ سے، اس کو مسکین۔ بتاؤ مسلمانوں میں مسکین ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے ہیں؟ اور اپنے اڑوس میں پڑوس میں محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیکن ہم کیا ہے، مرغا مسلم کھا رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں خوب، لیکن اپنے پڑوس کے مسکین کی مدد کو تیار نہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ معلوم بھی نہیں ہے اپنے کو کون مسکین ہے کون نہیں۔ پڑوس میں ہے تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میرا پڑوسی مسکین ہے، لاؤ اس کو میں ہدیے کے نام پر کچھ دے دوں، لیکن رواج ختم ہو گیا۔ امت میں ایک مزاج چل پڑا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کہ اپنی ذات پر خوب خرچہ کرو، دوسروں کی ذات پر خرچہ مت کرو۔ یہ یہودیوں اور نصرانیوں والا مزاج ہے۔ مسلمانوں کا مزاج یہ ہے سنت سے، اپنی ذات پر خرچہ کم کرو، دوسروں کی ذات پر خوب خرچہ کرو۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ آیت نازل ہو گئی۔ صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ خود نہیں کھا رہے ہیں، مہمان کو کھلا دے رہے ہیں کہ تم کھا لو ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ اسلامی مزاج ہے۔ اور یہود اور نصارہ والا مزاج یہ ہے کہ اپن خود کھاؤ پھینکو بھی لیکن دوسرے کو کھلاؤ مت۔ تو قرآن بنی اسرائیل سے معاہدہ لے رہا کہ دیکھو مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسلمانوں کو سنا رہا ہے قرآن کہ تم بھی ان معاہدوں کی پاسداری کرنا، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک۔ غریب، فقیر جسے کہتے ہیں، فقیر مانگنے والا، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ تو قرآن کی دوسری آیتوں میں یہ ہے کہ فقیر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اس کو بھی ضرورت کے وقت دو، شرط یہ ہے کہ واقعی وہ فقیر ہو، مانگنے والا نہ ہو، پیسے جمع کرنے والا، اس کا بزنس دھندا نہ ہو مانگنا، بزنس دھندا ہو معلوم ہو جائے تو اس کو مت دو۔ ہاں جو واقعی فقیر ہے کہ اس کے گھر پہ کچھ بچا ہی نہیں، اب وہ مجبوراً مانگ رہا کہ تم دے دو ورنہ میرے بچے بھوک سے ختم ہو جائیں گے، اسلام سکھاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ کتنے معاہدے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5، نمبر 6 وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کیا سکھلا رہے ہیں؟ لوگوں سے اچھے سے بات کرو۔ کیوں سکھلا رہے ہیں؟ کہ دیکھو سب کی مدد کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، ہو سکتا تمہارے پیسے کم بڑھ گئے، تم نے رشتہ داروں کو دیے، یتیموں کو دیے، ان کو دیے، اب پیسے ختم ہو گئے، تو اب کیسے مدد کرو گے؟ تو لوگوں سے اچھی بات کرو۔ یہاں اللہ نے قولوا للناس کہا، قولوا للمؤمنین نہیں کہا کہ مومنوں آپس میں اچھے سے بات کرنا اور غیروں سے گالی گلوچ سے بات کرنا، ایسا نہیں بولا۔ اللہ تربیت کر رہے ہیں، سکھلا رہے کہ دنیا کے تمام انسان یہ اللہ کی عیال ہیں، جب ان سے بات کرو تو اچھے سے بات کرو، خوش خلقی سے بات کرو۔ خوش خلقی اسلام کا بڑا عظیم حصہ ہے، خوش خلقی، اچھے سے بات کرنا۔ غیروں نے سیکھ لیا، مسلمان رہ گئے، اس لیے کہ ان کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے، دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہے، دینی تعلیم بھی نہیں ہے، اس لیے جہالت مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو جب مسلمان باتیں کرتے ہیں تو یہود اور نصارہ اور غیر ایمان والے تکتے ہیں ان کو، کہ یار کیسے باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ لوگ
کیسے باتیں کرتے، دیکھو نا اپنے کہاں جا رہا، یہ وہ، ارے ترے دھڑال چلتا ایک دم. اور غیر ایمان والا اس کو کوئی کتاب نہیں سکھا رہی، وہ یس سر، ہیلو سر، سر سے بات کرتا ہو. چھوٹا بھی ہے نا تو اس کو بھی کیا بولتا ہوں، بیٹھو سر، آپ بیٹھیے سر. ارے میں جھوٹے باتیں کر رہا کیا؟ کبھی غیروں سے ملے کہ نہیں ملے؟ ہاں، کیسے رسپیکٹ کرتے ہو؟ تو مسلمانوں میں دوسروں کی رسپیکٹ ہی ختم ہو گئی. قولوا للناس حسنا، قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ لوگوں سے اچھے سے بات کرو، غصے سے بات مت کرو. مسلمانوں کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ قوم بڑی غصے والی ہے، اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا. تو اچھے سے بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو. حضور کی سب سے بڑی عادت تھی، حضور نرم لہجے میں بات کرتے تھے. خاص طور سے دعوت اور تبلیغ، تعلیم، اس میں تو لہجہ ہمیشہ نرم ہی ہونا چاہیے. اب وقت نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے کئی جگہ حضور کو سکھلایا ہے، بتلایا ہے، اور حضور کے ذریعے امت کو بتلایا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر کبھی بحث اور مباحثہ، ڈیبیٹ کا موقع بھی پڑ جائے نا، تب بھی نہیں لڑنا. اپنے والے ڈیبیٹ میں پھیٹا شروع کر دے رہے ہیں، غصہ اتنا آ جا رہا، وہ اس کو مار دے رہا، وہ اس کو مار دے رہا. تو ڈیبیٹ کرنے کا بھی طریقہ نہیں. جادلہم باللتی ہی احسن، احسن کا لفظ ہے، اچھے سے ہونا چاہیے سب. تو ایک تعلیم حضور اللہ نے قرآن میں یہ دی کہ لوگوں سے اچھے سے بات کرو، اچھے سے بولو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمبر 7 اور نمبر 8 یوں فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. نماز کا حکم بنی اسرائیل کو بھی تھا، زکوٰۃ کا حکم بنی اسرائیل کو بھی تھا. ان کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ 8 معاہدے اللہ نے بنی اسرائیل سے کیے تھے کہ دیکھو ان باتوں کا پاس اور لحاظ رکھو گے تو جنت ملے گی، نہیں رکھو گے تو پھر تمہاری ہماری کوئی رشتہ داری نہیں. اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا، ہم سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا. ہاں، تم میں سے تھوڑے سے لوگ بچے تھے جنہوں نے ہمارے معاہدے کا پاس اور لحاظ رکھا. وانتم معرضون، باقی ساروں نے اعراض ہی اعراض کیا. آج بھی دیکھو یہ 8 اللہ نے جو عہد لیے ہیں بنی اسرائیل سے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے مسلمانوں کے لیے. ان 8 معاہدوں پر امت مسلمہ کتنی اتری ہوئی ہے. ہر آدمی جھانک کر دیکھے کہ ان معاہدوں کے اندر میں 100% اتر رہا ہوں یا نہیں. عبادت اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی کرتا ہوں یا نہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں یا نہیں. عوام جتنی ہے، ایک بات یہ بھی ہے، عبادت کے علاوہ جتنی لائن ہیں اس کے اندر اللہ نے مسلم اور غیر مسلم نے استعمال کیا کہ مسلمانوں سے اچھا معاملہ کرو اور غیروں سے اچھا معاملہ مت کرو. ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن میں اللہ نے یہ سکھایا کہ پوری انسانیت کے ساتھ جب بات کرو تو بھی اچھے سے کرو، جب معاملہ کرو تو بھی اچھے سے کرو. وہاں دھرم مت لاؤ کہ ایمان والا ہے تو اس کے پیسے نہیں ڈبائیں گے، غیر ایمان والا ہے تو اس کے پیسے ڈبا دیں گے. ایسا نہیں اللہ نے سکھایا، بلکہ سب کے ساتھ اچھے سے معاملہ کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ معاہدے اللہ نے لیے تھے، اس لیے ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ان معاہدوں کو اللہ کے جو حضور کے ذریعے اللہ نے امت محمدیہ سے بھی لیے ہیں پورے کرنے والے بنے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. لا حول ولا قوة.